جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کفار پیچھے سے آوازیں کرتے کہتے دیکھو مسلمانوں کے نبی کا اپنا قبلہ نہیں ہے، یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بے حد دکھی ہوتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا یا اللہ مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہو، مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام ہو جسے ہمارے باپ دادا نے تعمیر کیا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ میں یہاں پر ایک صحابیہ تھی ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا نام تھا، اور یہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، ان کی ایک عورت کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے قبلہ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلہ میں گئے، پہلی 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، امامت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کبھی آسمان کی طرف کرتے، کبھی زمین کی طرف کرتے، پھر کبھی آسمان کی طرف کرتے، کبھی زمین کی طرف دیکھتے۔ دل میں یہی خیال ہوتا ہے یا اللہ مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہو، مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا۔ حضرت جبریل امین پہلے کر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، نظریں بلند کرنا پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ کا جہاں دل کرتا ہے وہاں رک کر کے نماز پڑھیں، ہم قبلہ بھی اس طرف پھیریں گے۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کعبۃ اللہ کی طرف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا اور باقی 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ پہلے 2 رکعت مسجد اقصی بیت المقدس، باقی 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے، فارغ ہو چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ میں نے تو اپنا قبلہ رخ تبدیل کیا، آپ نے کیوں تبدیل کیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلہ آپ کا ہوگا ہمارا قبلہ بھی وہی ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اور مسجد قبلہ میں جو موجودہ قبلہ ہے کعبۃ اللہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو پہلے والا قبلہ تھا مسجد کے اندر پیچھے بیک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے جو بیت المقدس کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جنگ کو نظر آئے گا جب مسجد کے اندر جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم غزوہ احد کی طرف جائیں گے جہاں دین اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں کفار کے لشکر کی تعداد 1000 تھی، صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، 14 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ کفار کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید مارے گئے، تو کفار اس کا بدلہ لینے کی خاطر دوسری جنگ لڑی، اور یہ دوسری جنگ احد کے دامن میں لڑی گئی۔ یہ اسلام کی بہت بڑی جنگ تھی جو سن 3 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کفار کا بہت بڑا لشکر 3000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا، صحابہ کرام کا 1000 کا لشکر تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کو لے کر مدینہ سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی، مشورہ لیا کہ ہمیں یہ جنگ کس مقام پر لڑنی چاہیے۔ ان میں کچھ نوجوان صحابہ کرام تھے، ان کی رائے لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جنگ احد کے دامن میں لڑتے ہیں، جبکہ کچھ کی رائے تھی ہم یہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑتے ہیں۔ ان میں عبداللہ بن ابی جو نام کا مسلمان تھا، ویسے تو مسلمان تھا لیکن اس کے دل میں بغض تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم یہ جنگ مدینہ کے باہر رہ کر لڑیں، وہ چاہتا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑیں۔ اور باقی صحابہ کرام کی رائے تھی ہم مدینہ سے باہر رہ کر جنگ لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کی رائے کو تسلیم کیا اور تمام صحابہ کرام کو احد کے دامن میں جنگ لڑنے کا اعلان فرمایا۔ عبداللہ بن ابی جب اس نے یہ سنا تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو برگلا کر پہلا پھلا کر واپس لے گیا۔ باقی 700 صحابہ کرام بچ گئے جنہوں نے جنگ میں شرکت فرمائی، اور 700 صحابہ کرام میں 50 ماہر ترین تیر انداز تھے،
جو تیر اندازی میں انتہائی مہارت رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو جبل رومات پہاڑی پر تعینات فرمایا اور حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں میری اجازت کے بغیر، میرے حکم کے بغیر کوئی بھی صحابی پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے نہیں اترے گا، حتیٰ کہ آپ کو پہاڑی کے اوپر سے پرندے ہی کیوں اٹھا کے لے جائیں. جب تک میں حکم نہ دوں، میرے حکم کے بغیر، میری اجازت کے بغیر کوئی بھی صحابی پہاڑی سے نیچے نہ اترے. اب جنگ شروع ہوئی. صحابہ کرام تیر انداز صحابہ جن کی قیادت حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کفار ڈر کر بھاگ گئے، اپنا مال اسباب سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے. تو 40 صحابہ کرام پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے اترے اور مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا. ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دیکھا پہاڑی پر موجود صحابہ کرام کی تعداد کم رہ گئی ہے، تو انہوں نے کفار کے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. کچھ سامنے سے آئے، کچھ پیچھے سے گھوم کر آئے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا. اس وجہ سے جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور سب سے بڑی شہادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، چہیتے چچا، سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جیسے بڑے جلیل القدر صحابہ جو احد کی جنگ میں شہید ہوئے. اور سب سے بڑی شہادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، چہیتے چچا، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی. سیدنا حضرت امیر حمزہ جو بہت بڑے جنگجو تھے، ماہر تیر انداز تھے، جب بھی جنگیں لڑتے تھے کفار کی صفوں کو تہس کر دیتے تھے. اس جنگ میں جب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری سے جنگ لڑ رہے تھے، تو ہندہ نام کی عورت تھی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد مسلمانوں ہو گئی تھی. پہلی جنگ بدر کی جنگ میں سیدنا حضرت امیر حمزہ نے حضرت ہندہ کے والد اور کچھ رشتہ داروں کو قتل کیا تھا. وہ اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی. اس جنگ میں حضرت ہندہ نے اپنے ایک وحشی غلام کو تیار کیا جو پورا سال مختلف منصوبے بناتا رہا کہ کس طرح وہ سیدنا حضرت امیر حمزہ کو شہید کرے گا. اس جنگ میں جب آپ بہت بہادری سے جنگ لڑ رہے تھے، اس وحشی غلام نے پیچھے سے وار کر کے، دھوکے سے وار کر کے زہر میں بجھے ہوئے ایک نیزے کا ایسا وار کیا جو سیدنا حضرت امیر حمزہ کی پیٹھ میں سے گھسا اور ناف کے مقام سے باہر نکل گیا اور آپ شہید ہو گئے. جب آپ شہید ہو گئے، آپ کے جسم مبارک کے اعضاء کاٹے گئے، آپ کے ہاتھ مبارک کاٹ دیے گئے، آپ کے منہ، کان، ناک، آپ کی آنکھیں نکال لی گئی، حتیٰ کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا. اور حضرت ہندہ نے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا نکال کر چبانے کی کوشش کی، لیکن چبا نہ سکی، حلق سے نیچے نہ اتار سکی. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد دکھی ہوئے، بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ آج میں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. یا اللہ آج میں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت جبریل نے وحی لے کر نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ کو جنت کا سردار بنا دیا ہے اور یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے جنت کے سردار ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدنا حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو معلوم ہوا تو ان کا بھائی شہید ہو گیا، وہ گھر سے کفن کے طور پر 2 چادریں لے کر نکلی اور جنگ کے میدان میں پہنچی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ میری پھوپھی کو روک دو، وہ یہاں پر نہ آئے، کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے کٹے ہوئے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کا حکم دیا. جب صحابہ کرام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آنے سے منع فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا، اے صحابہ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو شور کریں، جو واویلا کریں، میں اس سے آئی ہوں تاکہ اپنے شہید بھائی کو دیکھ سکوں اور ان کے لیے کفن کے طور پر چادریں لے کے آئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی اجازت دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی آپ کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادریں کھولی، ایک چادر بڑی تھی، ایک چادر چھوٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ اگر بڑی چادر میں اپنے چچا کو دیتا ہوں تو یہ باقی شہداء کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور اگر چھوٹی چادر میں اپنے چچا کو دیتا ہوں یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اس کی قرآن اندازی کریں. جب قرآن اندازی کی گئی وہ چھوٹی چادر سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آئی. جب آپ کو وہ چادر اٹھائی گئی، چہرہ ڈھانپتے تو پاؤں بچ جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو چہرہ بچ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ
میرے چچا کا چہرہ ڈھانپ دو اور پاؤں پر کھجور کے پتے توڑ کر ڈال دو اور انہیں لے جا کر جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دو. جب صحابہ کرام نے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کا عذاب ہے، ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ساتھ میں احد کا پہاڑ بھی چلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد تو کیوں ساتھ چل رہا ہے، تیری جنت البقیع میں جگہ نہیں ہے. تو احد کا پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دامن کے شہود ہیں، انہیں یا تو میرے دامن میں دفن کر دیں یا پھر مجھے بھی جنت البقیع آنے کی اجازت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ تمام شہدائے احد کو احد کے دامن میں ہی دفن کر دیں تاکہ یہ احد کا پہاڑ تا قیامت ان کی زیارت کرتا رہے. جگہ خالی پہ جگہ کون رکھی گنڈا